اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو زمین میں سرکشی اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو نیکی لائے تو اس کے لیے اس سے بہتر ثواب ہے، یعنی کم از کم 10 گنا، اور جو برائی لے کر آئے تو برائی کرنے والوں کو ان کے جرموں کے مطابق ہی سزا دی جائے گی۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اے حبیب، بے شک جس پروردگار نے آپ پر قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کو فرض کیا، وہ ضرور آپ کو لوٹنے کی جگہ یعنی مکۃ المکرمہ واپس لے جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مقام جحفہ پر پہنچے اور آپ کو مکۃ المکرمہ کی یاد آنے لگی تو جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور فرمایا گیا کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو دوبارہ مکے میں لے آئے گا۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور آپ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، ہاں آپ کے رب نے رحمت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ خطاب ظاہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مراد اس سے مومنین ہیں، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا۔ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين۔ اور آپ کی طرف اللہ کی آیتیں نازل ہونے کے بعد کافر ہرگز آپ کو ان سے نہ روکے، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے اور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہ کرنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، ہر جگہ اسی کا حکم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔